اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجب شہر اللہ العظیم لا يقاربه شہر من الشہور حرمتا وفضلا والقتال مع الكفار فیہ حرام الا ان رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی الا فمن صام من رجب یوما استوجب رضوان اللہ الاکبر وابتعد عنہ غضب اللہ واغلق عنہ باب من ابواب النار صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام قدر، آج رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے۔ آج رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو بہت ہی عظیم بابرکت صاحب فضل مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی فضیلت یوں بیان کر رہے ہیں، کہا ان رجب شہر اللہ العظیم، کہا یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ عظیم کا مہینہ ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ لا یقاربہ شہرا من الشہور، کہا یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ باقی جتنے بھی مہینے ہیں وہ تمام کے تمام مہینے اس مہینے کی قرابت تک پہنچ نہیں سکتے۔ کس طرح سے؟ حرمتاً و فضلاً، جس طرح اس رجب کی حرمت اور فضیلت ہے باقی کسی بھی مہینوں کی اتنی فضیلت اور حرمت نہیں ہے۔ پھر فرمایا والقتال مع الکفار فیہ حرام، اور اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں کفار کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ الا ان رجب شہر اللہ، رسول خدا فرمایا کہ بتحقیق آگاہ ہو جاؤ کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ وشعبان و شہری، اور جو آنے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے کہا وہ میرا مہینہ ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ورمضان و شہر امتی، اور جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ آگے پھر رجب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا فمن صام من رجب یوما استوجب رضوان اللہ الاکبر، کہا کہ جو بندہ رجب المرجب کے کسی دن میں بھی ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، وہ ایک روزہ سبب بنتا ہے اللہ کی رضوان کا، یعنی اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وابتعد عنہ غضب اللہ، اور جو روزہ رکھتا ہے اس مہینے میں اللہ کا غضب اس سے دور ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ، اور جو جہنم کے دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ اس شخص پر بند ہو جاتا ہے کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قال من صام یوما من رجب تباعدت عنہ النار مسیر ساعۃ، تباعدت عنہ النار مسیر سنۃ، ومن صام
सलासत अय्यामिन वजबत लहुल जन्नतो। मौला फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में एक रोजा रखता है, तो कहा जो बंदा रजबुल मुरज्जब में एक रोजा रखता है, उस शख्स से जहन्नुम 1 साल की मसाफत तक दूर हो जाती है। यानी 1 साल का फासला आ जाता है उस शख्स के दरमियान और जहन्नुम के दरमियान कि जो रजबुल मुरज्जब में एक रोजा रखता है। फिर लिखा फरमाया वमन सामा सलासत अय्यामिन वजबत लहुल जन्नतो। कहा मौला फरमाते हैं कि जो बंदा इस रजबुल मुरज्जब में 3 दिन रोजा रख ले, तो इसका इनाम क्या है? कहा जो 3 दिन रोजा रख ले उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ये फजीलत है इस रजबुल मुरज्जब महीने की। ये अल्लाह का महीना है, बबरकत रहमतों वाला, फजल वाला महीना है। हमें चाहिए कि इस महीने में अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। एक और जगह पर मासूम फरमाते हैं कि ये जो रजबुल मुरज्जब का महीना है, इसमें नेकियां 2 गुना कर दी जाती हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। ये बाबरकत वाला महीना है, हमें इससे इस्तेफादा करना है और हमने इस रजबुल मुरज्जब जो अल्लाह का महीना है, इसके जरिए से और आले मोहम्मद के वसीले से हमने अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना है, जो कि इंसान की खिलकत का मकसद है, कमाल तक पहुंचना, अल्लाह की रिजा को हासिल करना। उम्मीद है और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि खुदा हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस रजबुल मुरज्जब में जो इसकी फजीलतें हैं, जो इसकी बरकतें हैं, उनको समेट सकें, उनको समेटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।